الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 68 تک ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر ان کے بعد، تورات اور انجیل کا نزول ان کے بعد ہوا۔ افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ ہا انتم ہؤلاء حاججتم، تم ہی تو ہو جو جھگڑا کر رہے ہو، فیما لکم بہ علم، ان چیزوں میں جن کا تمہیں علم ہے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، پھر کیوں تم جھگڑتے ہو ان چیزوں میں جن کے تمہیں علم نہیں، جن کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے، سب مذہبوں سے بیزار تھے اور فرمانبردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کو ہے، للذین اتبعوا، جنہوں نے ان کی اتباع کی، وہذا النبی، اور یہ آخری نبی، ان کی ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ مناسبت ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، جو اس نبی آخر الزمان پر ایمان لے آئے، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ والی ہے مسلمانوں کا، ایمان والوں کا اللہ ولی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کا جھگڑا بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت وفد نجران وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے دین کے معاملے میں کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں، ہمارا یہ سفر تبلیغی سفر ہے، ہم آپ سے کچھ معلومات لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد میں ٹھہرایا، اور جب مسجد میں ٹھہرے تو گھر گھر چرچا ہو گیا کہ کوئی وفد آ گیا ہے، اور مسجد کے اندر ویسے بھی کوئی چیز کوئی کام اجنبی ہو جائے تو لوگوں کو بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے۔ تو وہاں آس پاس خبر ہو گئی کہ کوئی وفد آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا ہے۔ تو لوگ اکٹھے ہو گئے، جن میں جو آس پاس مدینہ کے ارد گرد یہود رہتے تھے وہ بھی آ گئے، اور یہود کے علماء بھی آ گئے، اور آس پاس جو لوگ رہنے والے تھے وہ بھی آ گئے۔ جب انہوں نے باتیں شروع کی تو باتوں میں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت مریم کے بارے میں سوالات کیے، اور آخری سوال یہ کیا کہ کوئی ایسی مثال بھی ہے کہ اللہ نے بغیر باپ کے اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہو؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں جوابات دیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں، روح اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اور جناب مریم صدیقہ ہے، وہ انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، انہوں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو وہ پاک دامنہ ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تیسرے سوال کا جواب اللہ نے دیا، فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں تو ان باتوں میں وہ نصارہ کا وفد، نجران کا وفد ناکام ہوا، تو اس وقت یہود و نصارہ آپس میں بحث کرنے لگ گئے، ان کی آپس میں گفتگو ہو گئی۔ یہود کہنے لگے کہ ہم مذہب ابراہیم علیہ السلام پر ہیں، اور نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور پھر کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی یہودی ہیں، یہود نے کہا، نصارہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نصرانی ہیں، ان کی یہ آپس میں بحث شروع ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین نے ان آیات مبارکہ میں ان کی اس بات کی تردید
کی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہے۔ تو آج ہم تھوڑا یہودیت کے بارے میں جانتے ہیں اور نصرانیت کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ یہودی دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو یہودی کہا جاتا ہے، لیکن وہ اس وقت جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے تو اس وقت بھی وہ لوگ بگڑے ہوئے تھے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے جانے کے بعد انہوں نے تورات کے اندر تبدیلی کر دی، تورات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھی وہ ختم کر دی، تورات کے اندر بہت کچھ احکام تھے ان کو بدل ڈالا، تورات کے احکام کو منسوخ کر کے اپنی طرف سے نئے احکام انہوں نے داخل کر دیے اپنی من مرضی کی۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو بگاڑ دیا، اور اس بگاڑ کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ یہودی کہلائے۔ تورات کے بگاڑ کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے بگاڑ کے نتیجے میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ یہودی کہلائے۔ اسی طرح نصارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد برفعہ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اٹھائے جانے کے بعد تورات کے اندر یہودیوں نے تبدیلی کی، انجیل کے اندر انہوں نے تبدیلی شروع کر دی، انجیل کے اندر انہوں نے رد و بدل شروع کر دیا، انجیل کے احکام انہوں نے بدلنا شروع کر دیے، انجیل کے صفحے کے صفحے انہوں نے مٹا کر نئے لکھنے شروع کر دیے، مختلف انجیلیں تیار کر دیں۔ اور پھر ان کے اندر ایک بعد میں پیدا ہوا پاپولس، اس کا نام ہے پولس نامی ایک آدمی، وہ ان کا بہت بڑا پادری تھا، اس نے ابنیت کا عقیدہ پیدا کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جناب مریم وہ اللہ تعالیٰ کی زوجہ ہیں، انہوں نے گستاخی کی اللہ کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ تینوں مل کر ان اللہ ثالث ثلاثہ، یہ تینوں مل کر خدا ہے، ابنیت کا عقیدہ اس نے پیدا کیا۔ پھر ایک رومیوں کا بادشاہ جس کا نام قسطنطین لکھا ہوا ہے، وہ نصارہ کے مذہب پر آیا، اس نے نصارہ کے مذہب پر آنے کے بعد نئی بات نصارہ کے مذہب کے اندر داخل کر دی۔ وہ کون سی بات؟ وہ اس نے کہا کہ اب اس کے بعد ہم خنزیر کھائیں گے، خنزیر کو اس نے حلال قرار دیا کہ خنزیر آج کے بعد حلال ہے، اور خود بھی کھاتا، لوگوں کو دعوت کرتا، کھلاتا، اور اس نے یہ رسم پیدا کر دی، حالانکہ کسی نبی کی شریعت میں بھی خنزیر کو حلال نہیں کہا گیا۔ تو یہ نصارہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ انجیل کو بگاڑ کر، انجیل کی شکل مسخ کر کے، جو بعد میں ذریت انجیل کو ماننے والی تھی ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ یہودیت اور نصرانیت ان کا مختصر تعارف ہو گیا۔ اب یہود کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصارہ کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام نصارہ ہیں۔ تو گویا کہ ان کا یہ دعویٰ تھا کہ جس انجیل کو ہم مان رہے ہیں اسی کو ماننے والے ابراہیم علیہ السلام نصرانی ہیں، جس تورات کو ہم ماننے والے ہیں اسی کو ماننے والے ابراہیم یہودی ہیں۔ تو رب العالمین نے جواب دیا، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، لم تحاجون فی ابراہیم، تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بابت، ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل، حالانکہ تورات اور انجیل نہیں اتاری گئی، کب؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں۔ تورات تو ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان پر نازل ہوئی، اور عیسیٰ علیہ السلام تو اور زیادہ لیٹ تشریف لائے۔ تو انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ تو اور زیادہ زمانہ بعد کا ہے۔ تو یہود کہنے لگے کہ مذہب یہودیوں پر ابراہیم علیہ السلام ہے، نصارہ کہنے لگے کہ مذہب نصارہ پر ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو گویا کہ یہودیت کی مسخ شدہ صورت، نصرانیت کی مسخ شدہ صورت کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کی نسبت کرنے لگی۔ لیکن ہم آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر بھی غیروں کی رسومات اتنی آ چکی ہیں، اتنی غیروں کی رسومات اس کے اندر داخل ہو چکی ہیں کہ آج اسلام کی اصلی شکل بھی جو ہے نا بعض لوگوں کے اندر ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ مثلا آپ جو ہے نا ایک شادی کا موقع دیکھ لیں، شادی کے موقع پر جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، دولہے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اور گھر کے اندر کیا کیا عورتیں رسومات ادا کرتی ہیں، یہ سب رسومات دین کے اندر داخل کر دی گئیں، یہ سب رسومات مسلمانوں کے اندر داخل کر دی گئیں، اور پھر رسومات داخل کرنے کے بعد آج ان کو اتنا ضروری سمجھ لیا گیا کہ ان رسومات کے بغیر بعض لوگ اپنی شادی بیاہ کرنے کو تیار بھی نہیں ہوتے، جب تک ان رسومات کے اخراجات نہ پورے ہوں اس وقت تک وہ شادی کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے۔ اسی طرح فوتگی کا موقع دیکھ لو، غمی کا موقع دیکھ لو، غمی کے موقع پر نئی نئی باتیں دین کے اندر داخل کر دی گئیں، کوئی تیجا بنا رہا ہے، کوئی جمعرات بنا رہا ہے، کوئی ہفتہ بنا رہا ہے، کوئی 40واں بنا رہا ہے، کوئی سال بنا رہا ہے کہ سال کے بعد یہ ہم جو ہے نا یاد کریں گے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں ان ہندوؤں کی طرف سے ملی ہیں، اور یہ دین کے اندر نئی باتیں داخل کی جا چکی ہیں، اور ایسی رسم و رواج آ چکے ہیں کہ ان کو چھوڑنا بھی محال ہو چکا ہے۔ اسی طرح شب معراج ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، تو اس موقع پر بعض لوگ جہالت کی وجہ سے چراغاں کرتے ہیں،
حالانکہ یہ چراغاں کرنا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے. مجوسی جو ہے نا وہ آگ جلاتے ہیں اور لوگ چراغاں کر رہے ہیں. اسی طرح یہ چراغاں کرنا ہندو اپنی دیوالی کے موقع پر چراغاں کرتے ہیں، اور یہ ہندوؤں کا طریقہ ہمارے اندر آ چکا ہے. تو دین کی حقیقت ہمارے اندر بھی بگڑاؤ پیدا ہو چکا ہے. لیکن ایک بات ہے کہ تورات اور انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، وہ بدل گئیں، لیکن قرآن اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم ہی قرآن کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی. تو قرآن اور یہ اصلی حالت میں موجود ہے، اور اہل حق کی ایک جماعت بالکل اصلی حالت میں موجود ہے، اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گی. اہل حق کو کوئی نہیں مٹا سکے گا. خود اہل حق کو مٹانے والے مٹ جائیں گے، لیکن اہل حق دنیا پر ہمیشہ باقی رہیں گے، اور قرآن و سنت کی بات، حق کی بات ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر کرتے رہیں گے. چاہے مقابلے میں کوئی بڑے سے بڑا دشمن بھی آ جائے تو حق کی بات کہنے سے وہ کبھی گریز نہیں کریں گے. یہ اللہ کی طرف سے حفاظت کا وعدہ ہے. قرآن بھی اصلی شکل میں موجود ہے، دین بھی اصلی شکل میں موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور یہ رسومات اندر جنم لے چکی ہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو آئیے ہم تفسیر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں. جس وقت ابراہیم تھے تو یہود و نصارہ تو تھے ہی نہیں. یہود تو 2000 سال بعد پیدا ہوئے. تم کہہ رہے ابراہیم یہودی تھے، اور نصارہ کو کہا کہ تم کیوں کہتے ہو کہ ابراہیم نصرانی تھے. نصارہ تو ابراہیم علیہ السلام سے 2000 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد جو ہے نا نصارہ پیدا ہوئے. ابراہیم علیہ السلام تو پہلے کے ہیں. افلا تعقلون، کیا تم میں عقل نہیں ہے؟ سوچتے نہیں ہو کہ ابراہیم کا زمانہ کہاں اور نصارہ یہود کا زمانہ کہاں؟ ہاں انتم ہؤلاء حاجیتم فیما لکم بہ علم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ہی لوگ ہو کہ ان چیزوں میں جھگڑتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کا تمہیں علم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تمہیں معلومات نہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہیں. جن چیزوں کی تمہیں خبر ہے ان کے بارے میں جھگڑ کرتے ہو، اور جن چیزوں کی تمہیں خبر نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کے بارے میں بھی تم جھگڑتے ہو. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب تشریف لائے، اور اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ نصرانی یہودی تھے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہذا اپنی خواہشات کو دباؤ اور دین متین کو صحیح طور پر قبول کرو. اور فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. نہ یہودی تھے، ان کی بات کا جواب دیا ہے، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما. لیکن وہ حنیف تھے، مسلم تھے، فرما بردار تھے. حنیف کا معنی ہوتا ہے کہ سب جھوٹے مذہبوں سے بیزار، سب بناوٹی مذہبوں سے بیزار. حنیف یکسو تھے، ایک اللہ کی بندگی کرنے والے تھے، ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے. حنیفاً وہ سب باقی باطل مذاہب سے بیزار تھے اور ایک اللہ ہی کی ماننے والے تھے. اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے بہت بڑے امتحانات دیے. ان امتحانات سے گزرے اور گزرنے کے بعد یکسو ہو گئے. اللہ نے خالص اپنے لیے بنا لیا. تو فرمایا حنیف تھے، یکسو تھے، تمام باطل مذاہب سے بیزار تھے. یہودیت نصرانیت کو وہ جاننے والے بھی نہیں تھے. یہودیت نصرانیت ان کے بعد میں آئی. فرمایا کہ وہ فرما بردار تھے. وما کان من المشرکین. یہ مشرکین کے بات کا جواب دیا. مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے اور یہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. یہ بتوں کو تراش کر بتوں کی عبادت کرنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کو توڑنے والے تھے. ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کی سرزنش کرنے والے تھے، کلاڑا لے کر ان پر وار کرنے والے تھے، بتوں کو قتل کرنے والے تھے. لیکن یہ بتوں کو اپنا معبود بنا کر بیٹھے ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی ہم میں سے تھے. اللہ فرما رہے ہیں ابراہیم کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہوئے نہ نصرانی ہوئے اور نہ ہی مشرک ہوئے. پھر کون تھے؟ فرمایا ان اول الناس ابراہیم الذین اتبعوہ. فرمایا ہاں ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب کون لوگ ہیں؟ ابراہیمی کون؟ فرمایا کہ ابراہیمی وہ ہیں الذین اتبعوا، جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی. ان کے زمانہ میں جو ان کی اتباع کرنے والے تھے وہ ابراہیمی کہلائے. وہذا النبی، اور فرمایا کہ یہ میرا نبی، آخری نبی، یہ ملت ابراہیمی پر ہے، یہ دین حنیف پر ہے، یہ مسلمین میں سے ہے. دین حنیف ان کا نام دیا گیا ہے ان کے دین کو، اور یہ ملت ابراہیمی پر ہے. ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے ان کے اندر پائے جاتے ہیں. حج کے اندر اکثر مناسک وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہیں. قربانی کے مناسک ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ہیں. فطرت کی چیزیں کہ اپنی بغل کے بال صاف کرنا، زیر ناف بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، اپنی مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، اسی طرح جو ہے نا یہ ابراہیم علیہ السلام صفائی ستھرائی پسند کرنے والے تھے. تو یہ سب کام امت محمدیہ کو دیے گئے ہیں.
ہیں، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کے بنسبت زیادہ قریب ہوگا وہی ابراہیم علیہ السلام کے اقرب ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی بنسبت وہ اولا ہوگا۔ فرمایا والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو اس نبی آخر الزماں پر ایمان لائے، آخری نبی کی بات انہوں نے مانی، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے قریب ہیں۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر یہ آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ واللہ ولی المؤمنین، اور یہ ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا، ایمان کو قبول کیا، ایمان کے لیے قربانیاں دیں اور ایمان پر ہیں۔ فرمایا اللہ ان کا یار و مددگار ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا محبوب بھی ہے، محب بھی ہے، اور کوئی اپنے محبوب اور محب کو رسوا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ سے یاد لگا لی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، جب اللہ ولی بن گیا تو اللہ فرما رہے ہیں میں ولی ہوں ان لوگوں کا، ایمان والوں کا، میں ان کو کفر کی اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لے کر جاؤں گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے کامیاب کروں گا۔ اللہ ہمیں راہ ہدایت عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔